سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم قاہرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام بدامی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر پہلے تو یہ چونکہ بہت زیر بحث ہے تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے پی ڈی ایم کو، یا یہ بھی ابھی فیصلہ کرنا ہے پی ڈی ایم نے کہ مارچ کی منزل اسلام آباد ہوگی یا پنڈی، یا یہ طے ہے کہ مارچ کی منزل اسلام آباد ہی ہوگی؟ دیکھیے بدامی صاحب، یہ بات پنڈی اور اسلام آباد کی میں نے بہت وضاحت کی اس بات کی کہ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہماری لاسٹ میٹنگ جو لاہور میں ہوئی، صحیح، اس کے بعد جب وہ میڈیا بریفنگ کر رہے تھے تو میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 31 تک کی ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں، 31 جن کو، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، استعفے کب دینے ہیں، اور مارچ کا رخ کدھر کرنا ہے، اسلام آباد یا راولپنڈی۔ صحیح۔ تو یہ راولپنڈی اسلام آباد کی کوئی وہاں ڈسکشن نہیں ہوئی تھی، یہ انہوں نے بھی ایک تجویز کے طور پہ کہا کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ جب اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا، یہ تجویز وہاں ڈسکس ہوگی، تو پھر اس پہ پوزیٹیو نیگیٹو، اچھا برا، یا اس کے فار اور اگینسٹ جو بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی تو یہ ان کی ایک تجویز کے طور پہ تھا، لہذا اس کو وہیں تک لینا چاہیے۔ وہ تجویز انہوں نے میڈیا کے سامنے دینا مناسب سمجھا، اجلاس میں نہیں دی تھی وہ تجویز؟ نہیں، وہ ڈسکشن میں نہیں آئی کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ جب لانگ مارچ کا وقت آئے گا، لانگ مارچ تو ہمارا پہلے سے طے ہے، صحیح، اور کیونکہ یہ ہمارے پہلے سے طے شدہ چیزوں کے علاوہ ایک بات ہے، لہذا اس کو ان کے ساتھ ریلیٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، تا وقت ہے کہ ہم ان کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ تو ہمارے جو 26 پوائنٹ کا اعلامیہ ہے، ہاں، اس میں لانگ مارچ تو موجود ہے، اس میں استعفے تو موجود ہیں، لیکن اس میں لانگ مارچ کا رخ کدھر ہوگا اب یہ طے نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے طور پہ ایک بات کہی، تو اگر میں یہ کہوں تو جب یہ ٹھیک ہے، تجویز آئے گی ڈسکس کریں گے ٹھیک، تو پھر آپ کچھ ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ لانگ مارچ ہونا یہ تو طے ہے، رخ کہاں ہوگا، منزل کیا ہوگی، یہ طے نہیں، یہ طے ہوگا وقت آنے پر۔ اسلام آباد بھی ہو سکتا یہ ہے، پنڈی بھی مولانا ہو فضل سکتا ہے۔ الرحمان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ہم طے کریں گے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا پنڈی جانا ہے۔ یہ ایک مجوزہ بات ہے، اس میں کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، سرٹن بات نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک مقام ہو سکتا ہے، صحیح، جی بالکل، ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت اب تک اس پر پیپلز پارٹی کا اپنا کیا مطلب؟ کل ناصر حسین شاہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ جناب مارچ اسلام آباد کی طرف ہی ہوتے ہیں اور یہ بھی اسلام آباد کی طرف ہی ہوگا، یہ ایک ان کو کی ذاتی رائے سمجھی جائے، یا پیپلز پارٹی اپنے طور پر یہ رائے رکھتی ہے، جس طرح استعفوں کے معاملے پر ایک رائے رکھتی ہے نا پیپلز پارٹی کہ بھائی وہ صحیح وقت پہ دینے، وہ جو سارا موقف ہے اس کی میں تکرار نہیں کرتا، تو اس پر پیپلز پارٹی اپنی ایک رائے رکھتی ہے کہ منزل اسلام آباد ہونی چاہیے، یا ابھی کوئی رائے نہیں رکھتی پیپلز پارٹی؟ ابھی تو دیکھیں نا، پہلے تو اصولی بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ذرا ہمیں بریک ڈاؤن کر دینا چاہیے کہ ہے کیا۔ سوال ہے کہ ہم حکومت وقت کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، ہاں، ہمارے مطالبوں میں یہ مطالبہ بھی ہے، لیکن ہمارا پہلا مطالبہ کیا ہے؟ ڈیڈ لائن ہم نے کس بات کی دی ہے کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں؟ صحیح ہے، دھرنا ہم دینے جا رہے ہیں، یا ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، یا ہم استعفے دینے جا رہے ہیں تاکہ یہ حکومت گرے، یہ حکومت جائے، نئے انتخابات ہو؟ اس کے نتیجے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی سیاست کو اب آپ مداخلت سے پاک کر دیں۔ وہ ایک فنڈامنٹل بات ہے، لیکن فوکس آپ کا، رخ آپ کا وزیر اعظم ہے، یہ حکومت ہے، ٹھیک ہے، اس کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس مداخلت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور یہاں سے وہ بنیاد پڑے گی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، جس کی ہم سٹرگل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس تناظر میں سندھ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں کے چیف سپوکس پرسن کا بیان ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے ناصر شاہ صاحب کا؟ نہیں، میں ذاتی رائے کی بات نہیں کر سکتا، یہ ہو سکتا ہے ان کے وہاں ہماری پروونشل پارٹی کی ڈسکشن ہوئی ہو، لیکن میں ایک آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لاجیکل بات بہرحال درست ہے کہ اگر آپ کا فوکس حکومت ہے، آپ اپنے ان سارے اقدامات سے، لانگ مارچ سے، استعفوں سے، باقی چیزوں سے آپ امیڈیٹ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس حکومت کا جانا اور نئے انتخابات کا انعقاد ہے، تو پھر یقیناً آپ کا فوکس جو ہے وہ اسلام آباد ہوگا۔ اچھا، کہہ رہے تھے اس گفتگو میں آپ نے لفظ دھرنا بھی بار بار استعمال کیا، اس سے آپ کی مراد اصل میں یہی تھی کہ اسلامہ کی طرف مارچ؟ یعنی میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، چونکہ آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو اصولی طور پر دھرنوں کے خلاف ہیں، جب مولانا صاحب بھی لاسٹ ٹائم اسلام آباد آئے تھے پچھلے سال 2019 نومبر دسمبر میں، تب بھی آپ لوگ اسی بنا پہ دھرنے میں شریک نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے کہا تھا ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ دھرنے نہیں ہونے چاہیے، قادری صاحب کے دھرنوں کے بھی آپ لوگ خلاف تھے، تو ابھی بھی آپ کی وہی پوزیشن ہے یا نہیں اس حکومت کے خلاف آپ خود دھرنے کا حصہ بن بھی سکتے ہیں؟
دیکھیے وسیم بادامی، بات یہ ہے کہ جو دھرنا عمران خان صاحب نے دیا اور جس طرح انہوں نے سب کچھ لاک ڈاؤن کر کے اور چڑھائیاں کر دی پارلیمان پہ اور پریزیڈنٹ ہاؤس پہ اور پرائم منسٹر کی طرف ہاؤس کی طرف اور پی ٹی وی کے اوپر جو کچھ ہوا، وہ تو دھرنے کا اگر رنگ ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی کبھی نہیں کرتی. سٹ ان سیاسی عمل کے اندر ایک حصہ ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے اور ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بہرحال لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا، اور یہ مشکل ہوگا کہ کل آپ جس دھرنے کی مخالفت کر رہے تھے آپ آج خود کیوں دینے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک مشکل سوال قمر ہوگا، زمان کائرہ لیکن will سٹ ان کوئی غیر find it جمہوری very عمل hard نہیں to ہے. defend. اگر اس کی اپنی پارٹی سٹ ان میں بیٹھ رہی ہوگی تو آپ کو مشکل ہوگی دفاع کرنے میں. یقیناً آپ کے سوالات ہوں گے، پھر جب سوال آپ کریں گے پھر اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن یہ یقیناً ہمارے ماضی کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن تھی دھرنے کے بارے میں اس سے مختلف ہوگی. وہ دھرنے کا رنگ بھی مختلف تھا، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں جمہوری رنگ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عدم تشدد کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دباؤ کھڑا کر کے حکومتوں کو اپنے مطالبے منوانے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ بھی جمہوری اور طریقہ کار اور قانونی طریقہ کار. اچھا کہہ رہا تھا بس ایک دو باتیں اور جاتے جاتے. یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کی یہ خواہش ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو اگلا سب سے بڑا مارکہ ہے اس میں آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے، آپ پولیٹیکل اتنے سینئر ورکر ہیں، کہ وہاں پر کس طریقے سے لین دین اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی تو خود یہ کہتی رہی ہے کہ جو حالیہ تاریخ میں اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی تھی سینٹ میں، یعنی کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اس میں پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ توڑے گئے. اس لیے آپ لوگوں کی خود یہ پوزیشن رہی ہے کہ یہ توڑ جوڑ نہیں ہونا چاہیے اور اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خفیہ رائے شماری نہیں ہونے چاہیے. تو عجیب ہے کہ آج جب خود حکومت وقت جو کہ پوٹینشلی سب سے بڑی بینیفیشری ہو سکتی ہے خفیہ رائے شماری کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خفیہ رائے شماری نہ کی جائے. وہ اس مقصد کے لیے عدالت چلی گئی ہے. سندھ کے علاوہ باقی تینوں صوبائی حکومتوں نے بھی اس پروسیس کی حمایت کر دی ہے. پیپلز پارٹی آج اس کی حمایت کیوں نہیں کر رہی؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت کا ہے ہی نہیں. عدالت کے پاس جانا حکومت کی غلطی ہے. عدالت کو سیاسی معاملات میں گھسیڑنا بہت بڑا نامناسب کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عمل میچور ہو رہا ہے. اس کے اندر مداخلت بند ہوگی تو یہ بہتری کی طرف اور بہتر تیزی سے چلے گا. وسیم بادامی صاحب، ہمارے سارا جو جمہوری نظام ہے یا الیکٹورل پروسیس ہے، بھلے وہ آپ کا یونین کونسل کا ہو یا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا، وہاں بھی پیسے چلتے ہیں، وہاں بھی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں. یہاں تو لوگوں کو کسی جماعت سے جیت کے آنے کے بعد ان کی وفاداریاں سر عام تبدیل کرا دی گئی اور کچھ نہیں ہوا، اور آج بھی کرا دی جاتی ہے. تو ان 100 خرابیوں میں سے کسی ایک خرابی کا سدباب ممکن ہے تو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ خرابی کی بات نہیں کر رہا. آئین کہتا ہے، آپ کا آئین کہتا ہے کہ کوئی الیکشن خفیہ رائے شماری کے بغیر نہیں ہو سکتا، ماں سوائے وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے، اور وہ اسرٹینمنٹ ہوتی ہے، الیکشن نہیں ہوتا. لہٰذا یہ سارے الیکشن خفیہ رائے دہی کے تحت ہونے چاہیے، آئین یہ کہتا ہے. اور آئین جو ہے وہ آئین میں ترمیم کا طریقہ بھی بتاتا ہے جس کے تحت یہ طریقہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. آپ اس میں گورنمنٹ کو کہیے کہ عدالت نہ جاؤ، یہ معاملہ ہمارا ہے، ترمیم پروپوز کرو، ہم ساتھ دیں گے. ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو کام گورنمنٹ کا تھا، جن کی تجویز ہے وہ جاتے. آپ تجویز تو دے سکتے ہیں حکومت کو کہ بھائی آپ عدالت کا راستہ اختیار نہ کیجئے، ترمیم لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ دیکھیے یہ میں کیوں کروں؟ پارلیمان کا حصہ ہونے کے ناطے پارلیمان تو سب کا سیاسی قبلہ ہے نا. وسیم دیکھیں سنیں، وہ میرے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پارلیمان کو معتبر سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وہ عدالت کے اوپر رکھ کے جس طرح وہ باقی معاملہ سارے اپنی ساری نالائکیاں اور کمزوریاں فوج کے اوپر رکھ کے کھیل رہے ہیں، اب وہ یہ معاملہ عدالت میں لے گئے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ اگر وہ امینڈمنٹ کی صورت میں لانا چاہتے تھے تو وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے بات کرتے. وہ امینڈمنٹ کی صورت میں لاتے تو پیپلز پارٹی ساتھ دیتی. 9 قوانین میں سے 7 پاس ہوئے نا، پیپلز پارٹی ساتھ دیتی، رائے سے ہوئے، یہ بھی کر لیتے. اگر تحریک انصاف اس معاملے میں باقاعدہ ترمیم پروپوز کرتی تو پیپلز پارٹی ساتھ دیتی اس کا. نہیں، یہ اگر والی بات کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا. میں کون ہوتا ہوں یہ کرنے والا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی یہ نیت ہی نہیں ہے. تو یہ آپ ایک مفروضہ وہ کر رہے ہیں جس کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہے، تو میں اس پہ کیا بات کروں؟ اگر وہ سنجیدہ نہیں ہے تو آپ تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں نا، پارلیمان کا حصہ ہونے کے ناطے. یار آپ وسیم بادامی، آپ گورنمنٹ کی پریکٹس کو دیکھو، آپ اپنے assumptions کے اوپر نہ کھڑے ہو. وہ وزیر اعظم جو کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہر وقت گالیاں دے رہے ہیں، ہر وقت ان کی جماعت کے پورے ترجمان گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ ڈیڈ لاک کریٹ کر رہے ہیں، وہ اپوزیشن کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا فاشزم ان کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ کریں.
آپ ان کے بارے میں اس assumption میں مجھ پہ سوال کر رہے ہیں اور مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں کہ جی میں کہوں ہاں. اس کی یہ دو ایسا تو وجوہات نہیں کہہ سکتا. میں کہتا ہوں یہ کام گورنمنٹ کا تھا, وہ کرتے تو دیکھ لیتے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کام گورنمنٹ کا ہی ہے. آپ اگر یہ پروپوز کرتے پھر اس پر وہ رسپونڈ نہ کرتے تو وہ ایکسپوز ہوتے. اور میں کیوں کرتا, میں کون ہوتا ہوں پرپوز کرنے والا؟ پارلیمان کا تو گورنمنٹ نے یہ سوچا نا. یار آپ چیزوں کو الٹ کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ کام گورنمنٹ نے کیا, وہ کورٹ میں چلے گئے, تو یہ کام گورنمنٹ کا تھا, وہ پارلیمان میں آتی. ٹھیک. اصولی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی, اصولی طور پر اب اس معاملے کو ہٹ کے اصولی بات کر رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کے طریقہ انتخاب میں تبدیلی کی حامی ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل. میں وہی کھڑا ہوں جو آئین پاکستان کے اندر اس وقت درج ہے, میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر آج آپ اس کو بند کرو گے نا, اس کو شو آف ہینڈ کے طرف تحت لے کے آؤ گے, تو وسیم بادامی اس ملک کے الیکشن میں جتنی دولت شامل ہو گئی ہے, کل آپ مجھے کہو گے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخاب رد کراؤ یا اوپن بیلٹ کے ذریعے کراؤ. وہ عملاً ممکن شاید نہ ہو, یہ تو عملاً ممکن ہے نا, یہ تو عملاً ممکن ہے نا قاہرہ صاحب. اور خود آصف علی زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملا ہم اس کو خفیہ رائے شماری ختم کریں گے. زرداری صاحب کہہ چکے ہیں. چاہیں سوال کو گھماتے رہیں, ہم اس کے ساتھ ساتھ گھومتے رہیں گے. میں جو آپ کو پرنسپل کی بات کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے جمہوری تجربے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے نا. آپ کو دنیا میں یونیک نیشنل تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پیرلل ڈرا کر رہے ہیں, شاید یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ 1500 لوگوں کا الیکٹورل کالج مینج کرنا, اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا نسبتاً آسان ہے کروڑوں لوگوں کے الیکٹورل کالج کو مینج کرنا ہے اس کی مناسبت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس طرح پیرلل ڈرا کرنا ٹھیک ہے. وسیم ایک بات سمجھے پہلے, گزارش یہ ہے کہ آپ کیا دنیا میں آپ بابائے جمہوریت ہیں, آپ ڈیموکریسیز کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ نے کوئی ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز ایسی چھوڑی ہیں, کوئی ایسی روایتیں موجود ہیں جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں, یا آپ دنیا کو فالو کر رہے ہیں, آپ دنیا سے سیکھ رہے ہیں؟ دنیا کے کون سے ملک میں ہے اس طرح اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونے والا؟ آپ ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کنٹرول ڈیموکریسی کی بات ہے بھائی. آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں, یہ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا ہم خفیہ رائے شماری ختم کریں گے. زرداری صاحب نے کہا تھا یہ. ارے بابا میں نے بھی کہا ہوگا, میں تو آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ کے اصولی موقف پوچھ رہا ہوں, تو آپ مجھے آپ کی بات سے تاثر مل رہا ہے. میں تو بتا رہا ہوں, تو آپ تو بتا رہا ہوں, آپ بار بار زرداری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اس پہ ہاں اور نہ میں جواب دوں اور آپ پھر مجھ سے کھیلے کہ آپ اپنے لیڈر کے خلاف بول رہے ہیں؟ نہیں, میں تو بڑی نامناسب بات ہوگی نا. میں ایک اوپینین پوچھ رہا ہوں کہ خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے. میں تو اپنا اوپینین دے چکا کہ دنیا کی اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں جو رول ہے, الیکشن جس طرح ہوتے ہیں, یہ کنٹرول ڈیموکریسی والے سوال کر کے اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں کنٹرول ڈیموکریسی کے لیے کوئی وکالت کروں, میں نہیں کر سکتا. اس موضوع پر آخری سوال وہ یہ کہ خفیہ رائے شماری میں زیادہ کنٹرول ہونے کا امکان نہیں ہوتا, اس لیے کہ پھر تو کوئی بھی سیاسی عنصر پیسوں کے ذریعے یا غیر سیاسی عنصر خوف اور دبدبے کے ذریعے ووٹر پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. یار دنیا کی ڈیموکریسیز میں کہیں کوئی اوپن بیلٹ کا تصور ہے؟ قاہرہ صاحب ہم کوالٹی آف ڈیموکریسی کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں نا, اس کے لیے کچھ راستوں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ڈیموکریسی میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں وسیم کہ دنیا میں ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن نہیں ہیں, لوگ ہم سے نہیں سیکھ رہے, ہم دنیا کے تجربے سے سیکھ رہے ہیں اور اس کو بھی صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے. آپ دنیا میں کہیں اس کا تجربہ ہے؟ آپ مجھ سے الٹ سوال کر رہے ہو. ہاں ملک کے اندر کنٹرول ڈیموکریسی چلانے کا طریقہ کار موجود رہا, اسی کا ایک شاخسانہ یہ ہو سکتا ہے. غیر جماعتی انتخابات اسی کا شاخسانہ تھے, یہ اسی طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.